السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیاری بہنوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی جرنیلنگ کی تھی، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے جو 6 اچھی عادتیں ہیں وہ دیکھی تھی۔ تو اس ویڈیو میں ہے ہم نیکسٹ آیا سے 6 عادتیں دیکھیں گے۔ تو چلیے، فرسٹ آیا ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین، مالکی کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں مالکی یعنی مالک ہے، یوم یعنی دن، الدین بدلے کا۔ تو اس سے ایک اچھی عادت یہ نکل کے آتی ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا چاہیے۔ یعنی کہ جب بھی ہم صبح اٹھیں اور اپنے دن کا پلان بنائیں تو ہمارے سامنے اپنی آخرت ہو کہ کون سا کام ہمیں اس میں سے آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اس طریقے سے ہمیں اپنے دن کا پلان بنانا ہے۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں لکھ دیتی ہوں، پلان یور ڈے کیپنگ آخرہ ان یور مائنڈ۔ تو آپ کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دن کا پلان بنانا ہے۔ جب بھی آپ پلان بنائیں تو جس کام کے بارے میں بھی آپ سوچیں تو اس میں سوچیں کہ اس سے آپ کو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اس کام سے اللہ کس طرح آپ سے راضی ہوگا، اس کام کو کس وے میں آپ کریں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ نیکسٹ آیا ہے ایاک نعبد۔ میں جو آیت ہے اس کے لیے یہاں پہ اس طرح سے مارک کر دے رہی ہوں فلاور کا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ آیا ہے جس سے ایک گڈ ہیبٹ ہمیں نکل کے آ رہی ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت، اس سے ایک اچھی عادت یہ نکل کے آتی ہے کہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ انٹینشن آف عبادہ، یعنی کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں عبادت کی نیت ہو۔ اب وہ کون سے کام ہوں گے جن میں ہم عبادت کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ میں نمبرنگ بھول گئی تھی تو میں نے نمبرنگ کر لی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جن میں ہم عبادت کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس سے پہلے ہم عبادت کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے کہ ہم کس وے میں اس کام کو سوچیں کہ وہ عبادت کس طرح بن جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا کھانا پینا، جیسے آپ کا کھانا ہے، آپ کھانا کھاتے وقت یہ سوچیں کہ اس کھانے سے مجھے جو طاقت آئے گی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گی، تو وہ عبادت کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد سونا، جس طرح ہم سنتے ہیں کہ روزے میں سونا بھی ایک عبادت ہے، یعنی سوتے وقت جب آپ دعائیں پڑھیں گے اور سنت کے مطابق آپ سوئیں گے تو وہ سونا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ میں اس تہجد میں اٹھوں گی تو وہ بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ سونا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح پورے کام ہیں جس میں پڑھائی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے آپ دوسروں کو نفع پہنچانے کا سوچیے، لوگوں کی امداد سے پہلے اللہ کی رضا سوچیے، روزہ، قرآن کی تلاوت، ان سبھی کاموں سے پہلے آپ اس کو عبادت کے طور پہ آپ اسے کیجئے، تو یقیناً آپ کو اس سے ایک دلی سکون بھی عطا ہوگا اور وہ کام سے آپ کو بینیفٹس بھی ملیں گے۔ یہاں پہ جرنیلنگ میں نے کچھ اسٹیکرز یوز کیے ہیں یہاں پہ، تاکہ وہ دکھنے میں تھوڑا سا ایستھیٹک لگے اور جب اسے واپس میں ریڈ کروں تو مجھے مزہ بھی آئے۔ تو اس طرح کے جو بھی اسٹیکرز ہیں آپ اپنی جرنیلنگ کے دوران آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اسٹیکرز آن لائن بھی آپ شاپ کر سکتے ہیں، وہاں سے لوکل اسٹور سے آپ لے سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اسٹیکرز پسند ہیں وہ لیجیے، اور اگر آپ لگانا چاہیں تو یا پھر آپ ہائی لائٹ کر کے اسے، جو بھی آپ کو مین پوائنٹ لگ رہا ہے آپ اسے ہائی لائٹ کیجیے۔ نیکسٹ آیا ہے ہماری وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اور کے معنی میں آتا ہے ایاک، تجھے سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت سے گڈ ہیبٹ یہ نکل کے آتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہی کی مدد طلب کیجیے۔ سیک Allah's help، آسک فار Allah's help، یعنی کہ آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں آپ کو اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے جن لوگوں سے تم مانگتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو لوگ اس طرح سے ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو لوگ بھی ہماری مدد کے لیے آنے لگیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہو کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، پھر اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا ہماری مدد کے لیے۔ نیکسٹ آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے راستے کی۔ یعنی دیکھیے اللہ سے ہمیں
سیک اللہ's گائیڈنس، یعنی اللہ سے ہمیں ہدایت طلب کرنا ہے۔ ہدایت جب ہم اللہ سے طلب کریں گے نا تو ہماری زندگی سیدھی راہ پہ ہوگی۔ اگر ہم اللہ سے ہدایت مانگنا چھوڑ دیں گے تو ہم کچھ ایسے کاموں میں لگ جائیں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ اللہ سے ہدایت طلب کیجیے، نیک راستے کی، نیک اعمال کی، اچھی چیزوں کی، اللہ سے ہدایت طلب کیجیے۔ جب آپ کو اللہ ہدایت دے گا نا تو آپ وہ کام کریں گے جو آپ کی رب کی رضا ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ سے جو ہے وہ ہدایت طلب کریں۔ میں نے انگلش ٹرانسلیشن بھی یہاں پہ اس کا لکھا ہے، آسک اللہ's گائیڈنس۔ اہدنا الصراط المستقیم سے یہ گڈ ہیبٹ نکل کے آتی ہے۔ یہ غالباً 10th ہیبٹ ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ صراط الذین انعمت۔ تو صراط یعنی راستے کا، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس آیت سے یہ گڈ ہیبٹ نکل کے آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کی پیروی کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی پیروی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند کیا ہے، جیسے کہ انبیاء اکرام، صالحین، ان لوگوں کی کیا کرنا ہے، ہم کو ان کی پیروی کرنا ہے جن سے اللہ راضی ہوا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن سے اللہ خوش ہوا ہے، ان لوگوں کی ہمیں پیروی کرنا ہے اور انہیں ہم نے رول ماڈل بنانا ہے۔ آلویز فالو گڈ رول ماڈل، یعنی ہم اپنی لائف کا بھی ایک موٹو سیٹ کرتے ہیں نا، جس میں ہم ایک رول ماڈل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا رول ماڈل ایسے ہونے چاہیے جن سے اللہ راضی ہوا ہے۔ سب سے ہمارے بڑے اور سب سے اہم ہمارے رول ماڈل تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد صالحین ہیں، انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں اور انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیبٹ اسی آیت سے ہے، برے لوگوں کی پیروی مت کیجیے۔ کیپ اوے فرام بیڈ رول ماڈل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن پہ عذاب نازل کیا، جن سے اللہ ناراض ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ان لوگوں کی پیروی بالکل بھی نہیں کرنی ہے اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ ہی ہمیں چلنا ہے، کیونکہ ان پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ ناراض ہوا ہے ان لوگوں سے۔ تو یہ تھی سورہ فاتحہ سے 12 گڈ ہیبٹس۔ سورہ فاتحہ کی وہ عادات، ان آیات سے وہ عادات جنہیں ہم فالو کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کیجیے اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ان جو ہیبٹس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں فالو کروں۔ آپ بھی کیجیے گا، جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔